بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روم کے خلاف جنگ زوروں پر تھی۔ لشکر اسلام اور لشکر روم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت جنگ کا یہ دستور ہوتا تھا کہ ایک لشکر کا سپہ سالار اپنے لشکر سے نکلتا اور دوسرے لشکر کے سپہ سالار کو للکارتا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ اس طرح روم کا ایک جرنیل جرجا جو کہ آرمینیا کا رہنے والا تھا اپنے لشکر سے محافظ دستے کے ساتھ نکلا اور دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کروایا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اکیلے مقابلہ کرنے کا چیلنج کرنے لگا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار ایک گھڑ سوار دستے کے ہمراہ نکلے اور جرجا کے پاس پہنچے۔ اب دونوں جرنیل اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی پشتیں اپنے لشکر کی طرف اور چہرے مدمقابل فوج کی طرف تھے۔ اس طرح فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا جرنیل کیا بات کر رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جرجا نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ دشمن اسلام نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے اور للکار رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے نزدیک گئے تو جرجا کہنے لگا، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کیونکہ معزز لوگ دوسروں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، پوچھ کیا پوچھتا ہے، نہ میں جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی دھوکہ دوں گا۔ جرجا نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے تلوار نازل کی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی تھی؟ تم اسے جس پر چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجا، پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول ہم میں بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت دی، مگر ہم نے اس کی دعوت قبول نہ کی، ان سے منہ موڑ لیا اور نفرت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر استقامت سے ڈٹے رہے، تب ہم میں سے بعض نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا، اکثر پھر بھی جھٹلاتے رہے اور میں ان لوگوں میں سے تھا۔ بالآخر ایسا ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے دلوں کو اور ہمیں ان کی طرف ہدایت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو کہ جسے رب العالمین نے مشرکین پر لٹکا دیا ہے، اور پھر میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت کی دعا فرمائی۔ جرجا، تمہاری دعوت کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جرجا نے کہا، اگر میں ایسا کہنے سے انکار کروں تو تم کیا کرے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ جرجا نے کہا، اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں تو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر نکال اپنی تلوار اور پہلا وار کر تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ تجھے وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم سردار، تمہاری گفتگو سے اندازہ ہوا کہ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ پھر پوچھنے لگا، اے خالد، اگر آج کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، اسلام میں عزت و احترام کا معیار تقویٰ ہے۔ جرجا نے کہا، کیا کوئی اسلام قبول کر لے کہ
تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً وہ اجر و ثواب میں مجھ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جرجا نے کہا وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اس سے بہت زیادہ اعمال میں سبقت حاصل کر چکے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دین میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ ان ساری باتوں سے ہمیں باخبر رکھتے تھے۔ اللہ کی آیات ہمیں دکھلاتے تھے اور ہم نے جو دیکھا وہ بالکل حق تھا۔ جس نے بھی اسے دیکھ لیا اور سن لیا اور اس نے یقین کے ساتھ حق جان لیا، مگر تم لوگوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ جرجا آپ نے سچ کہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کعبہ کے رب کی قسم میں نے تم سے سچ ہی کہا ہے، مجھے آپ سے اور آپ کی قوم سے کوئی طمع نہیں۔ جرجا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جرجا نے اپنے محافظ دستے کو واپس کر دیا اور خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گیا۔ جرجا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ رومیوں نے جرجا کے محافظ دستے کے واپس آتے ہی زوردار حملے شروع کر دیے۔ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان حملوں کو نہایت بہادری کے ساتھ روکا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور جرجا اکٹھے ایک خیمے سے نکلے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان قتال میں جا اترے۔ تلوار کے دھنی جرجا نے اپنی شجاعت کے جوہر خوب دکھلائے۔ دوران جنگ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ رہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا کہ نیا نیا اسلام میں داخل ہونے والا اللہ کا یہ بندہ دشمن کے کاری وار سے اپنے رب کی جنتوں میں جا پہنچا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جرجا بس 2 رکعت نماز ہی ادا کر سکے اور شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ اللہ حافظ۔